وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي بعدد من صلى من خلقك وصل على محمد كما ينبغي لنا أن نصلي عليه وصل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام، جمعۃ المبارک اصلاً اور قانونی طور پہ، شرعی قانونی طور پہ مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ لطف نہیں آتا بلکہ برکت نہیں ہوتی. آج کا جمعۃ المبارک یہ جو عیسائیوں کی عید ہے کرسمس، قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی تردید کرنا مقصد ہے. کیوں کہ بہت افسوس ناک خبر ہے اور پریشانی ہے، کلمہ پڑھنے والے، ووٹ لے کے کامیاب ہونے والے، وہ کھلی طور پہ اجازت اور شرکت کی اپیل اور تعریفیں کر رہے ہیں. یہ کوئی معمولی المیہ نہیں ہے.
حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اللہ پریشان ہو جائے کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا، ناراض ہوتا ہے پریشان نہیں ہوتا، ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یوزینی کا مطلب ہے ایسا کام کرتا ہے جو تکلیف کا باعث ہے، یعنی بہت بڑا گناہ کرتا ہے کہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ انا الاحد الصمد، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، لم یلد ولم یولد، میری صفت ہے نہ میری اولاد نہ میں کسی کی اولاد، اور دوسرا زمانے کو برا کہتا ہے ابن آدم، حالانکہ میں خود زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے سزائیں آتی ہیں، زمانے کو گالیاں نہ دیا کرو۔ تو عیسائی مذہب یہ قرآن حدیث کی روشنی میں شرک کرنے والا، کفر کرنے والا مذہب ہے۔ یہودی بھی اس کی تائید میں اور اس کی شاخ ہے۔ جس طرح اسلام عالمگیر ہے، عالمگیر ہے مذہب حق ہونے کے اعتبار سے، یہ حق ہی حق، حق ہی حق، حق ہی حق ہے، کسی سائر سے شبہ، شائبہ، شک، ریب کچھ بھی نہیں، حق حق ہے۔ عیسائی مذہب باطل کے لحاظ سے بڑا پھیلا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا، باطل ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے، اس کا کوئی غلبہ نہیں، اس میں حقانیت نہیں، صداقت نہیں۔ اپنے دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام انجیل پہ عمل کرتے تھے، کراتے تھے، اس وقت وہ حق تھا۔ ان کے جانے کے بعد جو آسمان پہ زندہ اٹھائے گئے، اور ان کے دور میں جن لوگوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے وہ ان کے نہیں ہیں، انہوں نے غلط سمجھایا۔ اس لیے عیسائی مذہب باطل ہونے کے لحاظ سے بڑا پھیلا ہوا ہے، ہمیں نہ اس کا ڈر ہے نہ روب ہے، ہمارے لیے وہ بلبلے اور پھونک کی مانند ہے۔ مسلمانوں کا بچہ بھی رد کر دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے والوں، ایک فرقہ عیسائیوں کا، اور ایک یہ کہ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ یہ تین مل کے رب ہیں، معاذ اللہ۔ اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہے۔ اس کی ہم مخالفت نہیں کرتے جس کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ اتنا آسان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی قرآن کی زبانی ہمارے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اور بچپن میں فرما رہے ہیں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں۔ تو آج کرسمس کے حوالے سے سادہ لو مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں، تقریب کو دیکھ رہے ہیں، شرکت کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کے اور میرے والد صاحب کا کوئی مخالف، میرے اور آپ کے استاذ کا، پیر کا کوئی مخالف
ہم اسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے؟ رب پہ سارے ماں باپ قربان، سارے استاد پیر قربان، پورا جہان قربان، تو رب کی طرف اولاد کی نسبت کرنے والے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن اور وہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ معمولی گناہ بہت بڑا کفر اور شرک ہے۔ اور قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 16واں پارہ سورہ مریم، اس میں جو کچھ بیان کیا کوشش کریں گے کہ وہ ہم سنا لیں انشاءاللہ، اور مقتضائے حال کے مطابق آج کرسمس کا رد ہو جائے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے ایسے کرنا۔ قرآن مجید نے دعوت تفکر اور تدبر دیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، ذکر کر میرے پیارے پیغمبر کتاب کے آئینے میں حضرت مریم کا قصہ، واقعہ اور ان کی بات۔ اِذِ انتبذت من نالها مکانا شرقیا، جب وہ علیحدہ ہو گئی اپنے آل سے گھر کے مشرقی جانب، کیونکہ اس وقت ان کا قبلہ مشرق تھا۔ مکاناً شرقیہ، شرقی جانب میں چلی گئی۔ فاتخذت من دونہم حجابا، آگے سے پردہ بنا لیا، عبادت کے لیے بیٹھ گئی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر انسان منظر عام پہ آنا ہو تو خلوت چاہیے، تخلی چاہیے، تلقی فی الحلوہ، علیحدہ بیٹھ کے اللہ سے ملاقات، اللہ کا ذکر، اذکار کرنا۔ حضرت مریم علیحدہ بیٹھ گئی، اور اس بیٹھنے کا نتیجہ بہت بڑا نکلا۔ میں کہا کرتا ہوں، جو عالم یا عام آدمی یا عورت اللہ کا ذکر علیحدہ بیٹھ کے کرے، پھر جب وہ منظر عام میں چاہے کاروبار میں آ جائے، چاہے دعوت و تبلیغ میں آ جائے، چاہے تدریس میں آ جائے، چاہے مناظرے میں آ جائے، چاہے تھوک کا کاروبار شروع کر دے، اس علیحدہ بیٹھنے اور رونے دھونے کے اثرات ضرور ہوتے ہیں، اور انسان ابو الوقت بن جاتا ہے، اپنے وقت کا سردار بن جاتا ہے۔ کاروبار ہے، علم ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، الیکشن ہے، اللہ سے رابطہ رکھ کے جب منظر عام پہ کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کامیاب کرتے۔ حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں، نبیہ نہیں، کوئی عورت نبی نہیں گزری۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، حضرت مریم علیحدہ بیٹھی ہیں، ذکر کر رہی ہیں، پس ہم نے بھیجا جبرائیل امین کو۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پورے انسان کی شکل اختیار کر کے سامنے آ گئے۔ اب وہ ولیہ تھی، ولی چھوڑ کے نبی ہو، عالم الغیب کوئی نہیں، غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہم بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ انسانی شکل میں آئے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، نور تھے، انسانی شکل میں آئے۔ میرے آقا نور ہدایت تھے، حقیقی بشر اور انسان بن کے آئے۔ یہاں ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، خیال کرنا، ایک ایک حرف پہ 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ معاف ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، حضرت مریم کہنے لگی بے شک میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو نیک ہے، مجھے سرور نہیں ملا، تو غیر محرم ہے۔ پتہ نہیں تھا نا جبرائیل امین ہے، اور اپنی حیثیت کا بھی نہیں پتہ تھا کہ اللہ مجھے اتنا مقام دیں گے کہ جبرائیل امین آ جائیں گے۔ ان کنت تقیا، اگر تو پرہیزگار ہے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ آج کی کوئی بگڑی ہوئی اسمبلی میں رہنے والی بیٹھنے والی کوئی بیگم نہیں تھی کہ مسرور ہو جاتی، خوش ہو جاتی۔ فرمان مجھے بے قراری ہے، بے چینی ہے، غیر محرم ہے، ان کنت تقیہ، چلا جا اگر تو تقیہ۔ یہاں کئی لوگوں نے کہا تقی اس دور میں ایک فاسق فاجر آدمی تھا، حضرت مریم نے سمجھا کہ وہ ہے، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن صاف کہہ رہے ان کنت تقیہ، حضرت کہنے لگی اگر تو نیک ہے نا چلا جا، مجھے سکون نہیں۔ اب جبرائیل امین کیا کہتے حضرت مریم کو؟ انما انا رسول ربک، تیرے رب کا میں قاصد ہوں اور ایک مقصد کے لیے آیا ہوں۔ دو لفظوں کو میں تھوڑا کھولنے لگا ہوں۔ حضرت مریم نے بالرحمن کہا، یہ کیوں کہا؟ باللہ نہیں، قہار، غفار، رؤوف، رحیم نہیں کہا، سارے اللہ کے نام ہیں، لیکن بالرحمن کہا۔ سبحان اللہ، اللہ مہربان ہے، وہ پناہ دے دیتا ہے چاہے جیسا بھی کوئی ہو۔ اور یہ تو ولیہ تھی۔ اللہ کا مزاج میں نے 1000 دفعہ بیان کی، زندگی میں پھر کروں گا انشاءاللہ، کہ اللہ کا مزاج سخت نہیں ہے، مہربان ہے۔ ہم نے سخت سمجھا ہوا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ 40 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے، دل سے کہا معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسئلہ حل کر دے، وہ کر دیتا ہے، ہمیں مانگنا اور پکارنا نہیں آتا۔ پھر انما انا رسول ربک آیا ہے، الہک نہیں آیا، اس کا بھی معنی یہی ہے۔ جی یہ رب کیوں آیا ہے؟ رب کا معنی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے کہا میں قاصد ہوں، کس کا؟ جو سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ سب سے بڑی بے وقوفی اس دنیا میں کسی پہ امید رکھنا اور اللہ پہ امید نہ رکھنا، کسی پہ بھروسہ اور یقین کر لینا اور اللہ پہ بھروسہ اور یقین نہ کرنا سب سے بڑی بے وقوفی۔ اللہ اپنوں کو سبق دیتے ہیں، جب بھی کسی کے ساتھ ایسا اعتماد کر لو کہ یہ مجھے کام آئے گا، اللہ پھر سبق دیتے، اللہ کام آئے گا چاہے بہانہ اسے بنا دے گا، چاہے ما تحت الاسباب یہ بہانہ بنا دے گا۔ اب جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ قال انما انا رسول ربک، نہیں سوا اس کے میں تیرے رب کا قاصد ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ بخشش کروں تیرے لیے لڑکا، اور لڑکا بھی زکیہ، تزکیے والا، پاکی والا، خوشخبریاں دینے والا۔ جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر کہیں کہ پیرا دتا تو تم شرک بناتے ہو، ہم کہیں کہ فلاں مزار سے ملا ہے، فلاں نے دیا ہے تو تم شرک کہتے ہو، اور جبرائیل امین کہہ رہے ہیں لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تو اس کو پھر شرک کیوں نہیں کہتے ہو؟ بات یہ ہے، یہ سمجھنے میں فرق ہے۔ جبرائیل امین یہ نہیں کہہ رہے کہ میں لڑکے لڑکیاں دیتا ہوں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہے لڑکیاں دے، جسے چاہے لڑکے دے، جسے چاہے جوڑے جوڑے دے، اور جسے چاہے بے اولادہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ جبرائیل امین نہ یہ
کہہ سکتے تھے نہ کہا۔ جب کسی کا کوئی پیغام لے کے جائے تو وہ کہتا ہے فلاں بزرگ کہہ رہا ہے میں تجھے رشتہ دینا چاہتا ہوں، میں یار تیرے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، یار میں تجھے اپنے پاس خادم نوکر رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کی بات نقل کرتا ہے۔ بات اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی میں کسی کا پیغام دے رہا ہوں، مجھ پہ ناراض نہ ہونا، پہلے جو کہہ دیا انما انا رسول ربک، تیرے رب کا قاصد ہوں اور پیغام لے کے کیا آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ پیغام دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں میں تجھے لڑکا دینا چاہتا ہوں، زکیہ جو پاک ہوگا، صاف ہوگا۔ اب مائی صاحبہ کیا کہتی ہے؟ قالت انا یکون لی غلام، میرے لیے کس طرح لڑکا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے حلال طریقے سے ہاتھ نہیں لگایا، نکاح بھی میرا کسی کے ساتھ نہیں ہوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں زانیہ ہوں کہ کسی نے میرے ساتھ زنا کیا ہو اور مجھے اولاد مل جائے۔ یہ جبرائیل امین کو حضرت مریم کہہ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ، یہ اسی طرح ہوگا، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ پھر ذہن میں رکھنا آج کا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں کرسمس کے حوالے سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی بکواس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کرسمس منا کے اقرار کر آ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، معاذ اللہ۔ میں اس کا رد کرنے پہ بتا رہا ہوں کہ وہ کون تھے، بیٹے نہیں تھے، اللہ کے بندے اور نبی تھے۔ قال ربک هو علی عین، مریم تیرا رب کہہ رہا ہے یہ مجھ پہ آسان ہے۔ میں طالب علموں کو کہا کرتا ہوں اگر مڈیالے سے ایک چیز لے کے چلے جاؤ نا اور یقین بنا کے لوگوں کا بھی یقین بناؤ تو میری قبر بھی اور میرے ساتھیوں کی انجمن کی نمازیوں کی معاونین کی قبر سنور جائے گی کہ اللہ کے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے، بس نہ کرے اس کی مرضی، کوئی کام اس کے سامنے مشکل نہیں ہے۔ قال ربک وعلی حین، تیرا رب کہہ رہا ہے بغیر باپ کے بیٹا دے دینا یہ مجھ پہ آسان ہے، تیرا شوہر نہیں، زانیہ نہیں، لیکن وعلی حین، تجھے بڑا لاڈلا سا بیٹا دیں گے اور یہ مجھ پہ آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس بیٹے کو ہم نشانی بنائیں گے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے، تیرا بیٹا ہوگا میرا بندہ ہوگا، نشانی بنائیں گے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہوگی۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ امر طے ہو چکا ہے، اللہ نے کر دینا ہے۔ علیحدہ بیٹھ کے اللہ سے مانگا کرو، بڑا لطف آتا ہے۔ کئی معاملات میں کان امرا مقضیا، اللہ فرماتا ہے جا ہم نے تیرا مسئلہ حل کر دیا۔ جتنی ہماری مصیبتیں مشکلات ہیں نا، حل اللہ کے پاس ہے اور وہ کرتا ہے، وہ دیر میں حکمت ہوتی ہے۔ جی فَحَمَلَتْ، پھر حمل ہو گیا حضرت مریم کو۔ اللہ قادر ہے نا، قانون ہے کہ خامد بیوی اکٹھے ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اس سے بھی بڑی قدرت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے۔ فَحَمَلَتْ، جبرائیل امین نے آ کے پھونک ماری، اس سے حمل ہو گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَصِيًّا، حضرت مریم دور چلی گئی، علیحدہ مقام میں چلی گئی۔ یہ سب کچھ اللہ کرا رہا ہے۔ تو جو کہتے ہیں بیٹا ہے،
کیسے بیٹا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، اس کی قدرت کا شاہکار ہے، قدرت کا کرشمہ ہے۔ عیسائیوں لانتی و بکواس کرتے ہو۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کے ساتھ کوئی برابری کرنے والا۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، میرے پیغمبر اعلان کر دو اگر رحمان کی اولاد ہوتی حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ، فرشتے بیٹیاں ہوتی تو کیا انا اول العابدین، سب سے پہلے ان کی عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ کنبہ ہے نہ قبیلہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دلائل سے نظر آ رہا ہے، حقیقت میں قیامت کے دن اپنا دیدار کرائے گا۔ فَجَعَلَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب حضرت مریم کو درد ذی لے آیا، درد شروع ہوا، درد ذی پیدائش والا، کھجور کے تنے کے پاس آ گئی۔ یہ کھجور بڑا مبارک درخت ہے، شوگر نہ ہو، نقصان نہ دے تو کھجور استعمال کیا کرو۔ اس کی تشبیہ حدیث میں انسان کے ساتھ آتی ہے۔ کھجور کا درخت کل انسان ہے، جیسے کہ انسان ہے، اتنا مبارک ہے یہ۔ اس لیے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ، مدینہ منورہ مبارک شہر ہے، اور اس میں سب سے بڑا پھل کھجور ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ فَجَعَلَ الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذی لے آیا کھجور کے تنے کے پاس۔ حضرت مریم بیٹھ گئیں، کیا کہتی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا، ہائے میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، نیست و نابود ہو جاتی، یہ کیا بننے لگا ہے؟ فَنَادَىٰ مِن تَحْتِهَا، جہاں بیٹھی حضرت مریم، بغیر خامد کے بیٹا اللہ عطا کرنے لگا ہے، جس کو آج کرسمس منانے والے اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کا بندہ ہے، حضرت مریم کا بیٹا ہے، بغیر باپ کے اللہ دینے لگا ہے۔ فنادیٰ من تحتہا اللہ تحزنی، غم نہ کر مریم، پریشان نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے نیچے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا ہے۔ یہاں بڑے مفسرین کرام نے ضعیف باتیں لکھی ہیں کہ سریہ سے مراد اولاد ہے، غلط کہا ہے۔ جو اصل معنی ہے وہ یہ ہے، قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے نیچے اللہ نے نہر کو جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا نہ تو اپنی طرف کھجور کے تنے کو، اس کو ہلانا تیرا کام ہے۔ تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ کھجور کا تنا، شاخ اور درخت تجھ پہ تر و تازہ کھجورے پیش کرے گا۔ اللہ مدبر الامور ہے، اس سے مانگا کرو، کوئی بھی اس کے بغیر نہیں دے سکتا ہے۔ جب وہ دینے پہ آتا ہے نا پھر بہانے بن جاتے ہیں۔ اب یہ دے رہا ہے، نیچے نہر کو جاری کر دیا، کھجور ہے، فرما ہلا، اس کو ہلا،
یہاں میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، تفسیر قرطبی میں، تفسیر روح المعانی میں وغیرہ، کہ اللہ نے نکتہ بیان کیا ہے کہ کوئی بیٹھا رہے گھر میں نہیں، توکل ہے جی اللہ دے گا میرے منہ میں آ جائے گا، غلط خیال ہے، اور یہ توکل نہیں ہے، یہ تواکل ہے۔ تواکل کہتے ہیں کام بھی کوئی نہ کرنا، بیٹھے رہنا، بس جی مل جائے گا، یہ تواکل ہے، یہ حرام ہے۔ توکل ہے کہ ظاہری ساری محنتیں کرو، بھروسہ اللہ پہ رکھو۔ اللہ جب حضرت مریم ولیہ ہیں، آ کے جبرائیل امین ان کے منہ میں کھجور ڈال سکتے تھے، پانی ڈال سکتے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ حرکت کر، حرکت میں برکت ہے، اس کو ہلا۔ مفسرین نے کمال کر دیا، فرمایا یہ نکتہ بیان کیا کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے دور میں ایک طالب علم تھا، محنت نہیں کرتا تھا، بڑا ہم سمجھاتے تھے، ساتھی سمجھاتے تھے، اس کا کسی نے ذہن بنا دیا، کہنے لگا یار اصل میں چاہتا ہوں مجھے اللہ علم لدنی دے دے، بغیر محنت کے اللہ علم دے دے۔ تو ساتھیوں نے سمجھا کہ علم لدنی بھی ملتا ہے، پہلے یہ علم ظاہری آتا ہے پھر اللہ دیتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں ملتا ہے، تجھے کسی نے غلط کہا ہے۔ اس لیے حضرت مریم کو کیا کہا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو ہلاتے رہیے، تو ساقط علیک رطبا جنیا، یہ شاخ تجھ پہ تر و تازہ کھجوریں پیش کرے گی۔ یہاں پھر مفسرین کرام نے کمال کیا ہے، فرما جس عورت کا بچہ پیدا ہو نا، کھجور ضرور کھائے۔ آج وٹامن اور ڈرپ لگوائی، بوتلیں لگوائی، انجیکشن، سارے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے نفاس والی عورت، قرآن نے سبق دیا ہے کہ کھجور کا استعمال ضرور کرے، کیونکہ حضرت مریم کو کہا گیا وَأَخْلَا تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجوریں پیش کرے گی۔ کام کرنا ہو تو استخارہ کر لیا کرو، کرا لیا کرو، کسی عالم سے مشورہ کر لیا کرو۔ حضرت مریم کو فرما ہلا کھجوریں آئے گی، جب استخارے میں جو کاروبار آ جائے شروع کر دو، وہ انشاءاللہ دولت اور بادشاہت پیش کرے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، مریم اب کھا کھجوریں، پانی بھی پی، وَقَرِّي عَيْنًا، اس بچے نو مولود کو دیکھ کے آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے رہیے۔ اولاد کس کے لیے ہوتی ہے؟ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور آنکھیں ٹھنڈی تب ہوتی ہیں جب عورت کو حمل ہو جائے تو دعائیں شروع کر دو، جب پیدا ہو جائے تو رزق حلال کھلاؤ، وہ سامنے آئیں گے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، دل نہیں چاہے گا دفع ہو جا خبیث میرے سامنے نہ۔ جب محنت کی ہوگی، دعائیں کی ہوگی، دودھ اچھے طریقے سے عورت نے پلایا ہوگا، بسم اللہ پڑھ کے پلایا ہوگا، وَقَرِّي عَيْنًا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ مجھ سے رہا نہیں جاتا، جو ضروری بات ہو نا، مجھے قرآن سے عشق ہے، پیار ہے، تو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے ذکر پانی کا کیا، تختہ کے سریہ، پھر کھجور کا ذکر کیا، تو معلوم ہوا کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لے، جس طرح حدیث میں آتا ہے، یا درمیان میں پی لے، بعد میں نہ پیے، معدے کو نقصان دیتا ہے۔ اور کوئی کہے استاد جی پہلے تو آ گیا پانی، پھر آ گیا کھجور کا ذکر، تو اب جو پڑھ رہے ہو فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ایک جواب یہ ہے کھا کھجوریں اور کھجور کا پانی پی، وہ پانی نہیں ہے، وہ دوا ہے، نبیذ تمر۔ اس لیے یہ جواب یہ ہو گیا کہ پہلے پینا ہے پھر کھانا ہے، اور یہ عام پینا نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو واو ہوتی ہے نا، یہ مطلق جمع کے لیے ہوتی ہے، آگے پیچھے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جاء زید و عمر، زید اور عمر آ گئے، عربی قانون کے مطابق ضروری نہیں کہ زید پہلے آیا ہے،
ہو سکتا ہے امر پہلے آیا ہو، صرف لفظوں میں بعد میں آ گیا ہے۔ تو یہاں کا فَكُلِي وَاشْرَبِي، مریم کھا اور پی، اصل میں ہے پہلے پانی پی لے پھر غذا کھا لے۔ وَقَرِّ عَيْنَا، اور عیسیٰ کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ آج کئی ملعون کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ میرے باپ کی کوئی توہین کرے، آپ کے باپ کی توہین برداشت ہوگی؟ رب جو رب الارباب ہے، سبحان اللہ، اس کی طرف اولاد کی نسبت، اور ہم ٹس سے بس نہیں ہیں۔ آج حکومت بھی اجازت دے رہی ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم فاما ترین ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑے بڑے شرک ہے، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے، اور شرک چھوٹا ہوتا ہی کوئی نہیں، جو بھی شرک ہے وہ بہت بڑا ہے، اور یہ بہت بڑا شرک ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، مریم اگر تجھے کوئی انسان نظر آئے، بات کرے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو نے کہنا ہے میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی۔ آج نظر و نیاز منت منتی غیر اللہ کے نام کی۔ بیٹے کی شادی ہوئی، بچہ ہوا، کاروبار ہے، مکان بنایا، جا کے فلاں مزار پہ چڑھاوا دو، فلاں پہ دیگ پکاؤ۔ ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، طواف کر کے بھی کئی بدبخت کہتے ہیں میں نے عمرہ کر لیا ہے، میں نے طواف کر لیا ہے، حج کر لیا ہے، ایک دیگ جا کے فلاں مزار پہ دے دینا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ شرک وفی روایت کفر، نظر و نیاز منت منوتی اللہ کے نام کی ہے۔ انی نظرت للرحمن، میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزہ، اور اس وقت روزے میں بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج اجازت ہے نا، تو خوب غیبت اور چغلی، رات کو تراویحیں کتنا بڑا عمل، دن میں کھانے پینے پہ کنٹرول، اور پھر غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ نے امتحان لیا ہے کہ منع نہیں فرما، لیکن یہ فرما اچھی باتیں کیا کرو۔ فَلَن نُّكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچے کو اٹھا کے لے آئی حضرت مریم، اللہ کی قدرت کا شاہکار، اللہ کی قدرت کا کرشمہ، اللہ کی نشانی، اب لے کے آ گئی ہے۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے بہت بھاری کام کیا ہے، کہاں سے لے آئی ہے یہ بچہ؟ ان کی نظر قانون پہ تھی، قدرت پہ نہیں تھی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، بعضوں کو غلط فہمی ہو کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے نا، یہ انہیں کہہ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہارون کی بہن، لیکن نہیں، یہ اور ہارون تھے، ان کے بہن تھے، ان کی بھائی تھے حضرت مریم کے، حضرت مریم ان کی بہن تھی، یہ وہ ہارون علیہ السلام نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کیا کہا، یہاں سے ایک سبق ملا، کسی عورت سے فرق لگ جائے تو لوگ پہلے بھائی کا نام لیتے ہیں۔ تو عورتوں کو چاہیے، بہنوں کو چاہیے ماں باپ کی عزت کو محفوظ رکھیں، اور خاص کر بھائی کی عزت کو محفوظ رکھیں، اس پہ داغ نہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون جیسے بھائی کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور تیری ماں بھی زانیہ نہیں تھی۔ بچہ کہاں سے لے آئی ہے؟ نوجوانوں، ایک بات سے ناراض نہ ہونا، ہر کسی کو پیار ہوتا ہے اپنے والدین سے۔ مجھے اتنا ہے کہ میں کہتا ہوں کسی کا نہیں، آپ کو اپنے والد صاحب سے اتنی محبت ہوگی کہ آپ کہیں گے، ندیم بیٹھا ہے نا، میرا بھائی ادریس میرا بڑا خصوصی شاگرد تھا، اور پوری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، اس کا والد تھا، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل کر۔ اس سے پوچھو، کہے گا میرے باپ جیسا کوئی نہیں۔ حاجی عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، بھائی نذیر بیٹھا ہے، سیف اللہ صاحب بیٹھے ہیں، حاجی اشرف صاحب، جو کہے گا، حاجی رمضان صاحب کیا کہو گے؟ میرے باپ جیسا کوئی۔ تو میں کہتا ہوں میرے باپ جیسا کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے گناہ نہیں کرنا زندگی میں،
گناہ نہیں کرنا، پھر جب شادی کرو گے اللہ چاند جیسے بیٹے عطا کرے گا۔ نوجوانوں گناہ نہ کیا کرو، بچا کرو، اللہ نیک اولاد آپ کو بھی عطا کرے اور سب کو عطا کرے۔ ماں کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، خاندان تمہارا اچھا ہے۔ وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، زانیہ نہیں تھی۔ معلوم ہوا کسی سے تعلق بنانے لگو نا تو ذرا ریورس گیئر لگ کے دیکھ لو پیچھے کیا ہے، اس کے اثرات کیسے ہیں، خاندان کیسا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، وہ جو بچہ جسے آج عیسائی کرسمس منا رہے ہیں، میں دماغ میں بٹھانے کے لیے بار بار بات کر رہا ہوں، ادھر اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ہم اس سے پوچھے، پاگل ہو گئی؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے کلام کریں اس سے جو ماں کی گود میں ابھی بچہ ہے، کیسے تکلم ہو، کیسے گفتگو ہو۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں بولتے ہیں، پنگھوڑے میں بولتے ہیں، سبحان اللہ، رد کر دیا کرسمس کی ایسی تیسی کر دی۔ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا نہیں، عبد اللہ۔ عیسائیوں شرم و حیا کرو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب انجیل دے گا، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنائے گا۔ بیٹا ہوتے تو حضرت کہتے میں بیٹا ہوں، اللہ بیٹے سے بیٹیوں سے پاک ہے۔ پھر یہاں تھوڑی سی بات سمجھ لینا علمی ہے، کئی لوگ میں نہ کرتے ہیں، دی مجھے کتاب، بنایا مجھے نبی، یہ غلط معنی ہے، یہ بات استقبال کی ہے اور ماضی کا ذکر کیا تیقن کے لیے۔ میں کہتا ہوں عمر چل یہ کام کر، یہ کہتا ہے استاد جی سمجھو ہو گیا، اس کو کہتے ہیں تیقن کے لیے کہنا۔ اللہ نے فرمایا ایسے کہنا ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آتانی الکتاب، مجھے دے گا کتاب، سمجھو دے دی، وجعلنی نبیا، مجھے بنائے گا نبی، گویا بنا دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں گا۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے سمجھنا، تقدیر کا ثبوت ہے، جو اللہ لکھ دیتا ہے نا وہ ہوتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے اس نے ایسے ایسے کرنا ہے۔ یہاں تقدیر کا ثبوت مل رہا ہے، آتانی الکتاب، میرے مقدر میں کتاب، میرے مقدر میں نبوت، میرے مقدر میں برکت، مجھے کون محروم کر سکتا؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے اللہ نے حکم کر دیا ہے ماں کی گود میں بالصلاۃ، نماز پڑھنی ہے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دینی ہے، ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا نماز اور زکوٰۃ کا پابند رہوں گا۔ تو بچے کا سب سے پہلے جو بات ہے، آپ کہیں استاد جی کوئی ثبوت دیں، ہمارے بچوں اور ہمارے ساتھ ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان دیتے ہو کہ نہیں؟ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ آج وہ ماں باپ جو یہاں بیٹھے ہو، بے شک ناراض ہو جاؤ، جن کی اولاد پکے نمازی نہیں ہے، ان کے اس گناہ میں تمہارا حصہ ضرور ہے۔ تم نے سکول کی کوشش کی، کاروبار کی، کالج کی اور کاموں کی ہے، نماز کی جیسے سختی کرنی چاہیے کس نے کی ہے؟ جس نے کی ہے اس کا بیٹا تہجد بھی پڑھتا ہے، جس نے کی ہے اس کا بیٹا پھر 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، اشراق اور چاشت بھی، دیکھا نا، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنا، وَالزَّکَاةِ، زکوٰۃ دینا، مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ماں کی گود میں کہ ماں کا فرما بردار رہنا۔ یہ جو اللہ اکبر اذان ہوتی ہے، نماز اور حکم ہوتا ہے اللہ کے احکام کو مان۔ اس دنیا میں آپ کو کوئی نظر آ جائے کہ ماں کا فرما بردار ہے، جوتیاں سیدھی کیا کرو،
اور اس سے دعا کرایا کرو۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا فرما بردار رہوں گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اللہ نے مجھے ظالم اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، مجھ پہ سلام ہو جس دن میں پیدا کیا گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں مروں گا۔ آئیں گے دنیا میں، پھر ان پہ موت آئے گی، روزہ انور میں انشاءاللہ تدفین ہوگی۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ قرآن کی زبانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سنیں، جس دن پیدا ہوا، جس دن مجھ پہ موت آئے گی، دوبارہ زندہ ہوں گا، اور جس میں یہ ہو، پیدائش بھی ہو، موت بھی ہو، دوبارہ زندگی بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ اور نبی تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا۔ یہ کرسمس یہ ایک باطل چیز ہے، خرافات چیز ہے۔ آخر میں اللہ نے پھر دعویٰ کر کے کیسے فرما، جلالانہ انداز میں، قیامت تک عیسیٰ علیہ السلام کو میرا بیٹا کہنے والوں، ذالک عیسیٰ ابن مریم، ہم نے سنا دیا ہے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ابن اللہ نہیں ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، جو ہم نے بات کر دی ہے اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ان خرافات سے، اللہ کی گستاخیاں، شرک بدعت کرنے سے، اور جو کر رہے ہیں ان کی تائید سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ آپ نے بڑی توجہ سے اللہ کا قرآن سنا، اللہ آپ کا یہ عمل قبول فرمائے، اور میدان معاشر میں میرے لیے، آپ کے لیے اللہ اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔